السلام علیکم۔ انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورس میں آج کا جو ٹاپک ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کنسرنس۔ In order to plan and run a project successfully, a project manager needs to worry about the following issues. اب اس وہ کون سے جو میجر پرابلمس ہے جس کے بارے میں پروجیکٹ مینیجر کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اس چیزوں کو پراپرلی کیئر سے اس چیزوں کی اس پراپر اسٹیپس کی اس کو کیئر کرنی چاہیے۔ پروڈکٹس کوالٹی، what would be the acceptable quality level for this particular project and how could it be ensured؟ پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کا جو میجر کنسرن ہے وہ پروڈکٹ کوالٹی پہ ہو کہ جو بھی پروڈکٹ بن رہا ہے وہ کس طرح جو ہے یوزر ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو۔ جب وہ یوزرز کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوگا تو بیسٹ کوالٹی کا ہی بنے گا، کیونکہ یوزر کے لیے جس طرح اس کی پراپر جو اس میں اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کس طرح وہ فلفل ہو رہی ہے، تو اگر وہ پراپر یوزرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق صحیح طریقے سے بنا ہوگا تو پروڈکٹ کی کوالٹی بیسٹ ہوگی۔ پھر نیکسٹ ہے رسک اسسمنٹ۔ what would be the potential problems that could expose the project and how could they be mitigated؟ اب یہ ہے کہ ہمیں کیا پرابلمس رائز ہو سکتے ہیں ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف پروجیکٹ، یا بعد میں ڈیولپمنٹ کے بعد جب یہ پروجیکٹ ہمارا مارکیٹ میں جائے گا، تو اس رسکس کے بارے میں، اس پرابلمس کے بارے میں جو فیوچر میں ہمیں فیس ہو سکتی ہے، تو پروجیکٹ مینیجر کو بھی اس لحاظ سے اس کا چیک کرنا، ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پرابلمس ارائز ہو سکتی ہے، یہ ایشوز ہو سکتے ہیں، اور اس ایشوز کو اوور کم کرنے کے لیے ڈیورنگ ڈیولپمنٹ آف پروجیکٹ وہ اس چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ یہ پرابلمس ارائز ہونے کے چانسز نہ ہو۔ نیکسٹ پھر ہے میئرمنٹس۔ ہاؤ کوڈ دا سائز، پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اینڈ ادر امپورٹنٹ فیکٹر بی میئرڈ اینڈ بینچ مارکڈ؟ اب یہ ہے کہ ساری جو میئرمنٹس ان دا سینس کہ سائز آف دا پروجیکٹ، پروڈکٹیوٹی، کوالٹی کس طرح ہو، سارے فیکٹرز کو چیک کریں گے۔ پورے پروجیکٹ کے بارے میں اس کو انفارمیشن ہوں گی پروجیکٹ مینیجر کو کہ پروجیکٹ کا سائز کیسا ہوگا۔ جب سائز کا پتہ چلے گا، اس کے جو ہمارا جو پروڈکٹ بنائے گا اس میں کتنا یہ ٹائم لگے گا، پوری کوالٹی کے بارے میں اس کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جو ہماری کسٹمر ریکوائرمنٹس ہے اور اس کو فلفل کر کے کوالٹی بیسٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے باتیں ان کے پہلے سے علم ہونی چاہیے۔ کاسٹ اسٹیمیشن۔ ہاؤ کوڈ کاسٹ بی آف دا پروجیکٹ بی ایسٹیمیٹڈ؟ اب یہ کہ جو پروجیکٹ بن رہا ہے اس کے لیے کتنا کاسٹ، کتنا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو، کتنا کاسٹ اس پہ آ سکتا ہے۔ کاسٹ اس طرح کہ کتنی ٹیم ہے، اس ٹیم کے لیے ان کی جو پراپر جو سیلریز ہیں وہ بھی اسی کاسٹ میں آئے گا کہ کتنے ٹائم کے لیے پروجیکٹ 1 منتھ کا ہے، 2 منتھ کا ہے، 3 منتھس کا ہے، 6 منتھس کا ہے، 1 ایئر پروجیکٹ ہے، ڈپینڈس۔ پھر اس کے لیے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ریسورسز سارے جو ہے اس کے لیے ایک پہلے سے ایک کاسٹ اسٹیمیٹ ہونا کہ اتنا کاسٹ اس پروجیکٹ پہ آ سکتا ہے۔ تو جتنی بھی ہارڈ ویئر ریسورسز اویلیبل کرنا، سافٹ ویئر ریسورسز اویلیبل کرنا، پروگرامرز ہائر کرنا، اس طرح ڈیزائنرز ہیں، اور جتنے ٹیم کے لوگ ہیں ان سب کو ان کے لحاظ سے ان کے پہلے سے ان کو کاسٹ کا اندازہ ہونا چاہیے۔ پروجیکٹ شیڈیول۔ ہاؤ کوڈ دا شیڈیول فار دا پروجیکٹ بی کمپیوٹڈ اینڈ ایسٹیمیٹڈ؟ اب اس کی پراپر شیڈیولنگ کہ کتنا ٹائم میں ہم کون سا فیز کریں گے۔ ملٹیپل فیزز جو ہے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں ہے، پہلے ریکوائرمنٹ کو گیدرنگ کرنا، پھر اس کے لحاظ سے پوری پلاننگ، ریکوائرمنٹ، پھر کوڈنگ، سارا کچھ۔ تو ایک خاص پراپر روٹین کے ساتھ کہ اسٹارٹ میں ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کتنے ٹائم میں ہوگا، پھر جب وہ ختم ہوگا تو نیکسٹ ہمارا جو کام ہے وہ کتنے ٹائم میں ہوگا، تو اس کی پراپر ٹائم الوکیٹ کرنا، اتنے ٹائم میں ہمارا یہ کام پرفارم ہو سکتا ہے، اتنے منتھس میں ہو سکتا ہے یا اتنے ویکس میں ہو سکتا ہے، ڈپینڈس۔ تو اس کے لیے پراپر شیڈیولنگ، اس کے لیے ٹائم کے لحاظ سے کہ کس ٹائم ہم نے کون سا کام پرفارم کرنا ہے، اور اس کی پراپر جو ہے جو ٹائم ایلوکیشن ہے کہ اور پراپر جو ہر ایک ریلیونٹ پرسن کو ٹاسک ایلوکیٹ کرنا کہ انہوں نے اپنا ٹاسک کس طرح پرفارم کرنا ہے اور کس ریسورسز کو یوز کر کے وہ پرفارم کرے گا۔
پھر ہے کسٹمر کمیونیکیشن. وٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن ود ادر کسٹمرز would be needed and how could it be established and maintained consistently. جو کسٹمرز ہے، یوزرز ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ان کے ٹائم بائی ٹائم کوئی پرابلمز ہے تو اس کو وہ کسٹمرز چیک کریں گے کہ اس میں ہمیں یہ چیز کیا کیا کہ ہمیں یہ جو پروڈکٹ ہے کس طرح کا بننا چاہیے. کسٹمر انوالومنٹ تھوڑی بہت مطلب اس لحاظ سے کہ پروڈکٹ کا کوالٹی میں کوئی ایشو نہ آئے، کوئی ایسا پرابلم نہ ہو جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہ ہو، مگر اس طرح کے ایک خاص ٹائم کے ساتھ کسٹمر کو وہ چیز اویلیبل کرنا. سپوز 6 months کا پروجیکٹ ہے تو 1 month بعد چیک کرنا کہ آیا یہ پروجیکٹ کس طرح ہم اس میں جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہو رہی. نارملی جب ہم فائنل پروجیکٹ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں تو سپوز فائنل پروجیکٹ کے لیے وہی 4 یا 6 months ہوتے ہیں، تو وہ اسٹارٹ میں جو پورا پروجیکٹ ہے وہ جب وہ اس کی پوری جو ویژن بناتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، کہ اس کے بعد جو پراپر کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹائم بائی ٹائم اپنے سپروائزر سے ان کی میٹنگ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام، سپروائزر تو کسٹمر نہیں ہوتے مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ پروجیکٹ میں کیا کیا ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے کس طرح ہم نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے، کیونکہ وہ گائیڈنس دیتے ہیں کس طرح یہ کام ہو. تو ٹائم بائی ٹائم ان کے تھرو چیک ہوتا ہے کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو کسٹمر کمیونیکیشن سے بھی یہی مطلب ہے کہ کسٹمرز کا تھوڑا بہت انوالومنٹ ہو کہ کس طرح وہ پروجیکٹ جو ہے بن رہا ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، مگر اتنی زیادہ انوالومنٹ بھی نہیں کہ بار بار ایک چیز میں جو ہے انوالومنٹ ہو اور بار بار چینجز اس میں نہ کرنی پڑے. پھر نیکسٹ ہے اسٹافنگ. ہاؤ مینی پیپل with what kind of resources would be needed and how their requirements could be fulfilled. اب یہ ہے کہ پروجیکٹ کے لیے اس اسپیسیفک جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے کس طرح کے لوگ ریکوائرڈ ہیں، مطلب کس ایکسپرٹی کے لوگ ریکوائرڈ ہیں. تو ڈپینڈ کرے گا پروجیکٹ پہ. جو ٹولز اس میں یوز ہوں گے تو اس ٹولز کے جو ایکسپرٹس ہوں گے، جس طرح میں نے پہلے میں ڈسکس کیا ہے کہ ہر ایک جو ہے ہر ایک لحاظ سے، ہر ایک ٹول کے لحاظ سے ایکسپرٹ کی کون سا ڈیولپر چاہیے، اینڈرائڈ ڈیولپر ہے، ویب اپلیکیشن بنا سکتا ہے یا کوئی بھی، تو اس لحاظ سے پروگرامرز کو ہائر کرنا وہ اسی ایکسپرٹی کے مطابق جو پروجیکٹ بن رہا ہے، جس کا نالج ہو ان کی. جس طرح ویب ہے تو ویب کے لیے اپنے ڈیولپرز ہوں گے، اینڈرائڈ کے لیے اس کے لحاظ سے ہوں گے. یعنی کہ جس کو ویب کا نالج نہ ہو اور ویب اپلیکیشن کے لیے ان کو ہائر کر لے کسی ایسے پروگرامر کو، تو اس لحاظ سے چیک کرنا ہوگا کہ جو پروجیکٹ بن رہا ہے وہ ہے کیا اور اس کے لیے ہمیں کس ایکسپرٹی کے لوگ چاہیے ہوں گے. ادر ریسورسز ہیں. وٹ ادر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریسورسز ووڈ بی نیڈڈ فار دا پروجیکٹ. اب یہ ہے کہ جو ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں ہم کس طرح کا بنا رہے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہمیں وہ ہارڈ ویئر ریسورسز کے اگر بہت ہیوی سافٹ ویئرز ہم یوز کر رہے ہیں اس کے لیے زیادہ ہائی اسپیسیفیکیشن کے جو ہے سسٹمز چاہیے ہوں گے، یا اگر کوئی ڈرائیور امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے اسپیسیفک وہی ہارڈ ویئر بھی چاہیے ہوگا فار چیکنگ. اور پھر سافٹ ویئر ریسورسز میں یہ ہے کہ جو اسپیسیفک اپلیکیشن بن رہی ہے تو اس کے لیے اسپیسیفک جو بیسٹ کمپائلر ہوگا یا جو بیسٹ اپلیکیشن ہوگی، بیسٹ سافٹ ویئر ریسورس ہوگی، اس کے لیے وہ چیک کرنا ہوگا کہ ہم اس میں کس میں ڈیولپمنٹ کریں گے. یا اگر ڈیزائننگ کا ہے یا اس طرح ہم فرنٹ اینڈ پہ جو جس کی ڈیزائننگ ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سا بیسٹ ٹول ہے جو اس کو ہم سلیکٹ کریں. پروجیکٹ مانیٹرنگ. ہاؤ دا پروگریس آف دا پروجیکٹ کوڈ بی مانیٹرڈ. اب یہ کہ پروجیکٹ کا جو کام ہو رہا ہے یہ سارے جو پوری ٹیم جو کام کر رہی ہیں اس کو پراپرلی مانیٹر کرنا ہر لحاظ سے، کہ ان کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہوگی یا کوئی ریسورس اویلیبلٹی کا ایشو ہو یا کوئی بھی ٹائم کا ایشو ہو یا بجٹ کا ایشو ہو یا ٹائم زیادہ کرنا ہو، تو اس ہر لحاظ سے پروجیکٹ مینیجر پورا جو پروجیکٹ کے سارے اسٹیجز ہے اس کو مانیٹر کریں گے اور پھر جو ٹیم ہے ان کو ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق گائیڈ کریں گے، تاکہ جس طرح جو بھی کام اپنے اسپیسیفک ایلوکیٹڈ ٹائم میں پرفارم ہو سکیں. Thorough understanding and appreciation of these issues lead to the quest of finding satisfactory answer to the problems and improves the chances of
فار سکسیس آف پروجیکٹ. تو یہ سارے جو ہم نے یہ پوائنٹس ڈسکس کیے، اگر اس کا خیال ایک پروجیکٹ مینیجر رکھے گا تو وہ جو پروجیکٹ ان کے جو ہے لیڈنگ میں بنے گا تو وہ ایک بیسٹ پروجیکٹ بن کے آئے گا. اب یہ ہے کہ وائی پروجیکٹ فیل. A project manager is tasked to ensure the successful development of product. Success cannot be attained without understanding the reasons of failure. اب کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ کیوں فیل ہوتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. جب وہ ریزنز فائنڈ آؤٹ کریں گے تو وہ جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا مسٹ ہے، تاکہ کیا کیا پرابلمز ہمیں فیوچر میں ارائز ہو سکتے ہیں اور کس وجہ سے ایک پروجیکٹ فیل ہو سکتا ہے. اگر پروجیکٹ فیل ہونے کے جو سارے ریزنز پتہ ہوں گے تو اس طرح ایڈوانس سے پتہ ہوگے تو کوئی پروجیکٹ مینیجر اس چیزوں کا خیال رکھے گا تو آگے جو پروجیکٹ ہوگا وہ بیسٹ پروجیکٹ بنے گا اور اس میں فیلئر کے چانسز کم ہوں گے. The main reasons for the failure of the software projects are changing customer requirements. Suppose ایک کسٹمر ہے، وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو بار بار چینج کر رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں ایسا چاہیے. یا اگر آپ دیکھیں کوئی چیز آپ آرڈر پہ دے رہی ہیں، کوئی بھی ہے آپ آرڈر دے رہی ہیں اور آپ بار بار اس میں چینجز کریں گی تو وہ جو آپ کے لیے ریکوائرڈ چیز ہے وہ اس طرح بن کے، وہ ریکوائرڈ پروڈکٹ اس طرح بن کے نہیں آ سکتا. تو بار بار جو کسٹمرز اپنی ریکوائرمنٹس کو چینج کریں گے کہ ہمیں ایسی چیز نہیں چاہیے، اس طرح کا چاہیے، تو وہ پھر اس کیس میں جو ہے سافٹ ویئر جو ہے پروجیکٹ جو ہے اس کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یا اگر آپ دیکھیں کہیں پہ کوئی کنسٹرکشن سپوز ہو رہی ہے تو جو کنسٹرکشن ہے اس کے لیے پہلے میپ بنتا ہے. تو اس میپ کے مطابق اگر وہ سپوز کوئی بلڈنگ کسی مال کا بلڈنگ ہے، اگر وہ مال کا جو بلڈنگ ہے اس کے لیے جو پراپر جو اپنا اس کا میپ بنا ہے اس کے لحاظ سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے، مگر پھر درمیان میں جو ہے جو ایکچوئل جس کے لیے وہ بن رہا ہے جو بلڈنگ، تو وہ ان پروگریس جو پروجیکٹ ہے اس میں درمیان میں کوئی چینجز کریں گے تو دوبارہ اس کے لیے تو ایکسپینس بھی زیادہ ہوگا اگین، اور اس میں وہی چانسز آف فیلئر زیادہ، مطلب وہ چیز اس طرح نہیں بنے گی جس طرح ان کو چاہیے ہوگی. تو بار بار جو کسٹمرز اپنی ریکوائرمنٹس چینج کریں گے تو اس کیس میں سافٹ ویئر پروجیکٹ کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایمبیگوس اور انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ شوڈ بی کمپلیٹ. اگر ساری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو پروجیکٹ کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جتنی کمپلیٹ اور پراپر ریکوائرمنٹ دی گئی ہوں گی ڈیولپر کو یا جو پروجیکٹ ٹیم ہے ان کو دی گئی ہوں گی تو وہ اس لحاظ سے جو پروجیکٹ بنے گا اس ریکوائرمنٹس کے مطابق پراپرلی کلیئر جو ساری ریکوائرمنٹ ہوگی تو اس کے رزلٹ میں ایک اچھا پروجیکٹ بن سکتا ہے. ان ریئلسٹک ڈیڈ لائن. اب یہ ہے کہ ڈیڈ لائن اتنا ملنا چاہیے جتنا اس میں پروجیکٹ بن سکتا ہے، یا تو بہت زیادہ ٹائم ڈیوریشن بھی نہیں دینا چاہیے. سپوز 6 months کا ہے تو اگر 1 year دیں گے تو بھی پروجیکٹ فیل ہونے کے چانسز اس طرح ہوں گے کہ اس کے لیے ٹائم جو زیادہ لگے گا تو اس کے لیے ریسورسز اور اس کے لیے جو ٹیم ہے اس کی ہائرنگ کا ٹائم 6 months کا ہے، اگر 1 year دے دیا ہے تو 1 year کے لیے پھر اس کے لیے 1 year کی جو سیلریز ہوتی ہے اس لحاظ سے دینا، تو پھر اس پہ ایکسپینس زیادہ آئے گا. جب پروجیکٹ پہ ایکسپینس زیادہ آئے گا تو اس کے جو ہے مارکیٹ میں پھر وہ اس کے جو ہے سکسیس کے چانسز کم ہیں. یا اگر پروجیکٹ کے لیے 6 months ایلوکیٹ ہونے چاہیے اور اگر 3 months دیے ہیں یا 4 months دیے، کم ٹائم دیا ہے تو اس لحاظ سے اس کی کوالٹی پہ افیکٹ پڑے گا، کیونکہ جتنے ٹائم میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اتنا ٹائم ایلوکیٹ ہونا چاہیے. تھوڑا کم زیادہ تو ہو سکتا ہے مگر اتنا کم بھی نہ ہو کہ اس پہ کوالٹی افیکٹ ہو سکے. این آنیسٹ انڈر ایسٹیمیٹ آف ایفرٹ. اگر سارے ایفرٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ، مطلب جس کی جو ایکسپرٹیز ہے یا جو بھی ہے جو وہ اپنے ایفرٹس اس لحاظ سے کر رہے ہیں تو اس کو پراپرلی مطلب جو گائیڈنس بھی مل رہی ہے جتنے بھی ایفرٹس ہیں تو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اور اس لحاظ سے وہ اس کے فیلئر چانسز کے پروجیکٹ کے زیادہ ہوتے ہیں. جتنی بھی کوئی ایکسپرٹ ہے جتنے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے اس کی پراپر جو چیکنگ ہو رہی کتنا کسی نے کام کیا ہے تو اس ایفرٹس کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. پریڈکٹیبل اینڈ اور انپریڈکٹیبل رسکس. اب یہ ہے کہ کچھ رسکس جو انوالو ہوتے ہیں یا پریڈکٹیبل ہے یا انپریڈکٹیبل ہے، پہلے سے ہمیں اندازہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ رسکس کو ہم اگر پہلے سے ہمیں پریڈکٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو تو چلو اوور کم کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے.
تاکہ فیوچر میں جو پرابلمز ہیں اس کو ہم کم کر سکیں. اگر یہ رسکس کو پراپرلی سٹارٹ میں ہینڈل نہیں کیا جائے, اس کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ نہ کیا جائے, وہ پرابلمس کو جو ہے اوور کم کرنے کی ٹرائی نہ کی جائے, تو اس کیس میں بھی پروجیکٹ کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر کوئی بھی بیچ میں ایسی پرابلمز آ سکتی ہیں ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں, کوئی ڈیفیکلٹی یا اس طرح کوئی ہارڈ ویئر کا ایشو آ سکتا ہے یا کوئی سافٹ ویئر کا ایشو آ سکتا ہے, تو وہ بھی سافٹ ویئر کے فیلئر کے چانسز انکریز ہوتے ہیں. پھر ہے مس کمیونیکیشن امانگ دا پروجیکٹ اسٹاف. پروجیکٹ اسٹاف کے درمیان کمیونیکیشن بہت امپورٹنس رکھتی ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف بیسٹ پروجیکٹ, کیونکہ اگر آپس میں سارے جو ٹیم ممبرس کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو ہر ایک کا اپنا ٹاسک ہے, مگر اپنے ٹاسک کو ایک دوسرے جو پرفارم کریں گے ایک دوسرے کو پراپر گائیڈنس کے, اور کہ ہر ایک نے کتنا, اگر کوئی ڈیولپر ہے تو جو پروگرامر ہے تو اس نے کتنا ٹاسک اس کے لحاظ سے پرفارم کیا ہے, اگر ڈیزائنر ہے تو ان کا اپنا کام ہے, مگر آپس میں ان کی جو ہے بیسٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اور ساتھ میں جو ٹیم لیڈر ہے, جو پروجیکٹ مینیجر ہے, ان کے ساتھ بھی ان کی پراپر جو ہے کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اگر یہ سارے پرابلمز ہوں گے تو اس کیس میں ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ فیلئر ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے.